یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کے گھریلو بجٹ میں مزید کمی کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ خوردنی تیل کی قیمتیں سستی ہونی جا رہی ہیں۔ بیرون ملک سے درآمد شدہ خوردنی تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث خوردنی تیل کی مارکیٹ میں سرسوں، سویابین، مونگ پھلی اور تل کے تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ مارکیٹ ماہرین کے مطابق درآمدی خوردنی تیل کی قیمت میں زبردست کمی ہوئی، اس کا اثر مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے۔ ادھر خوردنی تیل کی قیمتوں میں کمی سے صارفین کو بڑا ریلیف ملا ہے، لیکن آئل ملز کے سامنے بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے۔ درآمدی تیل کی قیمت مسلسل گرنے سے آئل مل کے سامنے بقا کا مسئلہ بھی پیدا ہو چکا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ایک نوجوان دلہن کا قلب پر حملے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ واقعہ ایک دوسرے کو پھول پہنانے کی تقریب کے دوران شہنشین پر پیش آیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ نوجوان دلہن کا، جس کی عمر اوائل 20 سال ہے، بتایا جاتا ہے کہ قلب پر حملے کی وجہ ہو گیا۔ ملیح آباد اسٹیشن ہاؤس آفیسر سبھاش چندر سروش نے کہا کہ صدمہ انگیز واقعے کا علم سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا، جس کے بعد تحقیقات کے لیے موضع پر ایک ٹیم کو بھیجا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق موضع بھدوانا کے راجپال کی دختر شیوانگی کی شادی وویک کے ساتھ ہو رہی تھی۔ دلہن شہنشین پر پہنچی اور دلہے کو پھولوں کا ہار پہنایا، اس کے ساتھ ہی وہ اسٹیج پر گر گئی، جس کے بعد مہمانوں میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ ادھر ناظرین گرامی، مدھیہ پردیش کی ضلع اندور کے ایک سرکاری لاء کالج کے 6 پروفیسروں کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد لگاتار مسلم پروفیسروں کے خلاف سازش رچ رہی ہے اور مختلف قسم کے من گھڑت الزامات لگا کر کے ان کو تعلیم سے اور ان کی ڈیوٹی سے محروم رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اے بی وی پی نے ان پروفیسروں پر مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دینے سمیت کئی الزامات لگائے۔ اے بی وی پی نے اس سلسلے میں کالج کے پرنسپل انعام الرحمان کو ایک میمورنڈم سونپا تھا۔ تمام پروفیسرز کو ان کی ذمہ داریوں سے عارضی طور پر فارغ کر دیا گیا ہے۔ اے بی وی پی راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کی طلبہ تنظیم ہے۔ میمورنڈم میں اے بی وی پی کے طلبہ نے پرنسپل سے سوال کیا تھا کہ کالج میں خاص مذہب سے زیادہ اساتذہ کیوں ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ان میں سے ایک پروفیسر مذہبی جنونیت کو فروغ دے رہے ہیں۔ طلبہ نے الزام لگایا تھا کہ پروفیسر سرکاری ملازم ہونے کے باوجود نئی تعلیمی پالیسی کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، جن 4 پروفیسروں کے نام لکھے گئے ان میں عمیق کھوکر، ڈاکٹر مرزا معیز بیگ، ڈاکٹر فیروز احمد میر، پروفیسر سہیل احمد وانی وغیرہ شامل ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ اب کس طرح سے مسلمانوں کو کہاں حد تک پہنچ کر کے پوری طرح سے ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ ادھر ناظرین گرامی، عبدالحمید خان ڈرلنگ بحری جہاز نے بحیرہ روم میں واقع تاش اوجو 1 کنویں کی ڈرلنگ شروع کر دی ہے۔ ترکیہ پیٹرولیم کارپوریشن TPAO نے ٹویٹر سے جاری کردہ بیان میں کہا کہ عبدالحمید خان ڈرلنگ بحری جہاز نے بحیرہ روم میں واقع تاش اوجو 1 کنویں میں کھدائی کا کام شروع کیا۔ بیان میں بھی کہا گیا کہ ہم خود انحصار انرجی اور مضبوط ترکیہ کے ہدف کے ساتھ کام کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر دہلی حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان کچھ اہم اختیارات کو لے کر رساکشی کا معاملہ فی الحال سوچتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ایڈمنسٹریشن سروس پر کنٹرول والے دہلی بمقابلہ مرکز معاملے میں اب سپریم کورٹ میں نئی عرضی داخل کی گئی ہے۔ عرضی مرکزی حکومت کی طرف سے داخل کی گئی، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ معاملے کی سماعت بڑی بینچ کے سامنے ہو۔ اس معاملے میں دہلی حکومت کی طرف سے پیش سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھوی نے مرکزی حکومت کی عرضی کی مخالفت کی ہے۔ ادھر جرمنی کے شہر آؤگسبرگ کے جوار میں واقع علاقے ایلکشبرگ میں اسکول جاتی 2 بچیوں پر چاقو کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسکول کے راستے میں 2 بچیاں چاقو حملے کے نتیجے میں شدید زخمی ہوئیں۔ پولیس کے بیان کے مطابق حملے کے بعد حملہ جائے وقوع کے قریب ایک گھر میں گھس گیا۔ گھر پر چھاپہ مار کے 3 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ علاقے کے بلدیہ میئر مارکوس ہاؤسز نے کہا کہ اس خوفناک واقعے نے مجھے شدید دھچکا لگایا ہے۔
ادھر ناظرین گرامی، مہاراشٹر اور کرناٹک کے درمیان سرحدی تنازع کو لے کر بیان بازی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ تازہ بیان کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی کا سامنے آیا، جس میں انہوں نے مہاراشٹر حکومت کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے وزراء نے کرناٹک کے بیلگاؤں میں قدم رکھنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ بیان وزیر اعلیٰ بومئی نے پیر کے روز میڈیا سے بات چیت کے دوران دیا۔ کہا کہ میں اس سرحدی تنازع معاملے پر مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے سے بات کروں گا اور وزراء کو بیلگاوی نہ بھیجنے کے لیے کہوں گا۔ ادھر ناظرین گرامی، گجرات میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر دوسرے مرحلے کی پولنگ بھی ختم ہو چکی ہے۔ ڈالے گئے ووٹ فیصد سے متعلق ابھی کوئی حتمی جانکاری سامنے نہیں آئی۔ اب سبھی لوگوں کو 8 دسمبر کا انتظار ہے، جب ووٹوں کی گنتی کی جائے گی اور رزلٹ سامنے آئے گا۔ ادھر RJD سربراہ اور بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو طویل مدت سے بیمار چل رہے ہیں اور آج ان کا سنگاپور میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے۔ یہ آپریشن کامیاب رہا۔ لالو پرساد کو آپریشن تھیٹر سے ICU میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ لالو کو ان کی بیٹی روہنی کی کڈنی لگائی گئی۔ اب دونوں ہی صحت مند بتائے جا رہے ہیں۔ روہنی نے آپریشن سے پہلے اپنے والد کو بھگوان بتاتے ہوئے بچپن کی ایک تصویر بھی شیئر کی تھی۔ ناظرین، کرناٹک میں شیوموگا ضلع کے شراکپا شہر کے کئی حصوں میں دیواروں پر ایسی عبارت لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے جس پر چیمگوئیاں شروع ہو چکی ہیں۔ دراصل ممنوعہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی طلبہ تنظیم کیمپس فرنٹ آف انڈیا کے تعلق سے کئی جگہ دیواروں پر سرخ رنگ سے لکھا گیا ہے جوائن CIFI، اور دیواروں پر لکھے ایسی تحریروں کو دیکھتے ہوئے پولیس نے معاملے پر ازخود نوٹس لیا اور معاملہ درج کر کے ملزمین کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پولیس سپرنٹینڈنٹ جی کے متھن کمار کا ماننا ہے کہ اتوار کو شکاری پورہ تعلقے کے شراکپا پولیس تھانے میں شہر میں کم از کم 9 مقامات پر جوائن CIFI لکھا پایا گیا تھا۔ اس کے بعد پولیس نے ازخود نوٹس لیتے ہوئے معاملہ درج کیا۔ ادھر گجرات اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 93 سیٹوں پر ووٹنگ مکمل ہو چکی ہے ناظرین گرامی، اور ادھر کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے BJP پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، ہمارے MLA اور گجرات کی دانتا اسمبلی سیٹ سے آدیواسی امیدوار شری کانتی بھائی کھراڑی جی پر کل دیر رات BJP کے گنڈوں نے وحشیانہ حملہ کیا ہے۔ انہیں اپنی جان بچانے کے لیے جنگلوں میں چھپنے پر مجبور کیا گیا۔ کیا EC کو اس پر کارروائی نہیں کرنی چاہیے؟ BJP شکست کے خوف سے گھبرائی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ممبئی میں 6 دسمبر کو ایودھیا میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہونے والے دسمبر 1992 اور جنوری 1993 میں 2 دور کے خونریز فرقہ وارانہ فسادات کے سلسلے میں سری کرشنا کمیشن رپورٹ کا مقدمہ ایک عرصے سے سپریم کورٹ میں التوا کا شکار رہا۔ وکیل شکیل احمد شیخ کی عرضی پر سپریم کورٹ نے مہاراشٹر حکومت کو حکم دیا ہے جو مظلومین اور متاثرین مالی امداد سے محروم رہ گئے ہیں اور جو فساد میں لاپتہ ہیں ان کی تلاش کے ساتھ ہی پسماندگان کو معاوضہ دیا جائے۔ اطلاعات کے مطابق ریاستی حکومت نے فی الحال اس ضمن میں کوئی اہم قدم نہیں کیا اور نہ اسے گمشدہ افراد کی تلاش میں کوئی دلچسپی نظر آتی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، کانگریس پارٹی کے سابق قومی صدر راہل گاندھی نے کہا کہ کانگریس مہاتما گاندھی کی پارٹی ہے، ساورکر یا گوڈسے کی پارٹی نہیں۔ راہل گاندھی گزشتہ شام بھارت جوڑو یاترا کے راجستھان میں داخل ہونے کے بعد ضلع جھالواڑ کے چنوالی پلیا کے نزدیک ایک مختصر استقبالیہ ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ راہل گاندھی مدھیہ پردیش سے چنولی کے راستے راجستھان میں داخل ہونے کے بعد پرجوش نظر آئے، ان کا استقبال کرنے پہنچے تمام کانگریس لیڈروں بشمول وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت، سابق نائب وزیر اعلیٰ سچن پائلٹ، ریاستی کانگریس صدر گووند سنگھ ڈوٹاسرا اور مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ دگ وجے سنگھ نے ان کا گرمجوشی سے اور پیار سے استقبال کیا تھا۔ پٹنہ کے مشہور خان صاحب کا پرانا ویڈیو اس وقت زیر بحث ہے، اس کو لے کر ایک بار پھر تنازع کھڑا ہو چکا ہے۔ کانگریس رہنما سپریا شرنیک نے ویڈیو جاری کر کے ری ٹویٹ کر کے اس ٹیچر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے کلاس میں اسلاموفوبیا کے کئی واقعات کے درمیان پٹنہ کے مشہور خان صاحب کا ایک پرانا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ کانگریس لیڈر سپریا شرنیک نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے جہاں خان صاحب مثال دے رہے تھے کہ جب سریش کی جگہ عبد آتا ہے تو جملے کا مطلب کیسے بدل جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو لے کر پہلے بھی تنازع ہو چکا تھا۔ اشوک کمار پانڈے کی ٹویٹ کو شیئر کرتے ہوئے سپریا شرنیک نے ٹویٹ کیا، اس شخص کو گرفتار کیا جانا چاہیے اور جو لوگ اس فضول بکواس کو سن کر ہنس رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بن رہے ہیں۔ جی ہاں، دراصل وائرل ویڈیو میں خان صاحب دیویندا سماس پڑھا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے 2 معنی ہیں۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے بتایا کہ جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ سریش جہاز اڑا رہا تھا تو اس کا مطلب ایک چیز ہے، اور آپ کہیں کہ عبدل جہاز اڑا رہا تھا تو اس کا مطلب دوسرا ہے۔ انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ سریش جہاز اڑا رہا تھا کا مطلب ایک آدمی جہاز اڑا رہا ہے، اور جو عبدل کا نام جوڑ کر ہی کہا جائے گا تو اس کا مطلب بدل جائے گا، یعنی ایک آدمی جہاز دھماکے سے اڑا رہا ہے۔ مزاح لہجے میں دی گئی ان کی مثال تنازع کی وجہ بن گئی۔ خان صاحب اس سال کے شروع میں اس وقت خبروں میں تھے جب ان پر بہار پولیس نے ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ کے امتحان کے خلاف طلباء کے احتجاج کے بعد تشدد بھڑکانے کا مقدمہ درج کیا تھا، اور کس طرح سے مثالوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو ہے پوری طرح سے اس وقت بدنام کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جبکہ یہ خان صاحب
کے نام سے مشہور یہ شخص جو ہے پہلے بھی مختلف قسم کے تنازع کا شکار ہو چکا ہے۔ بنگلور کے چکپیٹے میں ممکنہ آنے والے اسمبلی انتخابات کے امیدوار جناب KGF بابو اس وقت لگاتار پسماندہ علاقوں میں اپنے دورے جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہر دن کسی نہ کسی علاقے میں پہنچ کر کے غریب، بیار و مددگار پچھڑے طبقے کے لوگوں کو نہ صرف دلاسا دے رہے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کا یقین دلا رہے ہیں، بلکہ ان کے بیچ میں پہنچ کر کے ان کو جو ہے امدادی رقم بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج KJ بابو نے اپنے دورے کے درمیان تلک نگر کے نیچے والے علاقے کا دورہ کیا، جہاں سلم علاقہ مانا جاتا ہے اور بہت ہی غریب غربا اور روزانہ مزدوری کر کے کھانے والے ایسا طبقہ یہاں رہتا ہے جس کو BTD کوارٹرز کہا جاتا ہے۔ وہاں بھی پہنچے اور وہاں بھی لوگوں سے ملاقاتیں کی، مقامی طور پر جو یہاں کے لیڈران کام کرتے ہیں انہوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا، وہاں کے لوگوں کو سمجھنے، ان کے مسائل سمجھنے، ان کی مجبوریوں کو سمجھنے کی کوششیں کی گئی۔ مقامی لیڈران کے ساتھ مل کر کے KJ بابو نے ان کو یہ تیقن دلایا کہ جو ہے آنے والے اسمبلی انتخابات میں اگر وہ جیت گئے تو مزید جو ہے وہ ان کا جو اس وقت وہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ ان کا مدد کریں گے، امدادی جو ہے جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے کریں گے۔ اور فی الحال وہ تو کسی بھی پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لگاتار یہاں پر تعاون کر رہے ہیں، تو اگر جیت ہو گئی تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے روزگار اور دیگر چیزیں فراہم کر سکتے ہیں۔ یہاں جو ہے مختلف قسم کی ویڈیوز ان کے لگاتار ہر دن آ رہی ہیں جو ہم ناظرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین کرام، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار